کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اجازت دے اس بندے کو میں اپنے اندر لے لیتا ہوں. اور کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل جہنم کے کنارے تک لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں. تو گناہوں سے بہت بڑا لاس ہوتا ہے ہمارا. آپ صرف گناہوں کے مزے کو نہ دیکھیں، گناہوں کی کامیابی کو نہ دیکھیں، گناہوں کے نقصان کو بھی کبھی کبھار سامنے رکھ کر سوچا کریں. اینی جب بھی آپ اپنے حق میں ایسا کوئی ظلم کرے تو اس کے بعد اللہ کے پاس جایا کرے، اللہ کو منایا کرے. زمین کے جس ٹکڑے پر آپ سے گناہ ہو اسی ٹکڑے پر توبہ بھی کیا کرے. جس جگہ آپ سے گناہ ہو اسی جگہ اللہ سے توبہ کرے. جس دن آپ سے گناہ ہو اس دن اللہ سے توبہ کرے، تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ زمین آپ کے گناہوں کی گواہی دے گی نا تو ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اللہ کچھ دیر بعد اس نے توبہ بھی کی تھی. اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ واقعی معافی کا طلبگار ہے، یہ واقعی اس گناہ کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا، اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی ڈسٹرب ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. ہماری غلطی یہ ہے، ہمارا سٹریس یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں، جو کہ بری بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی مثال اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے. لیکن چلو گناہ ہو گیا، انسان ہے، ہو جاتا ہے. اس کی بڑی غلطی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ نہیں کرتا. توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے. آپ کو بزنس میں لاس ہوا اور کسی اپنے نے آ کر آپ کا وہ لاس ریکور کر دیا تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، آپ اپنے لاس کو بھول جائیں گے. لیکن اگر وہ لاس کسی نے ریکور نہ کیا تو وہ غم مہینوں مہینوں تک آپ کے ذہن میں گھومتا پھرتا رہے گا، اور اس غم کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. کھانا کھاتے ہوئے بھی یاد آئے، نہ کسی سے پراپر طریقے سے بات کرو گے، نہ کچھ، سارا دن بس سوچتے رہو گے. یقین مانیں گناہوں کو اور بے حیائیوں کو کرنے کے بعد آپ اپنے ایمان کا بہت بڑا لاس کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی جانوں پر تھوڑا سا رحم کر لو. نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اتنے مدہوش اور اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے پیچھے کا نہ سوچو، بس جو دل میں آئے وہ کرتے پھرو. حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ ہی نہ ہو، بس دنیا جو دکھائے اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہو. نہ 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 نہ، اپنی زندگیوں کو اسلام سے جوڑو. واللہ یہ اسلام آپ کے چہروں پر، آپ کے جسموں پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ نے پسند کی ہے آپ کے لیے اسلام والی زندگی. مجھے بتائیں، اللہ کی چوائس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جو فاتر ہے، حکمتوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، جس نے پوری دنیا کو شعور دیا. دنیا کے پاس بہت چھوٹا سا دماغ ہے. دنیا کے دماغوں نے جو فیصلے کر رکھے ہیں نا، ان کے پاس بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے. میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ایک ایک لڑکے کو ایسے جھنجھوڑوں کہ ہوش کرو، مرنا ہے، جانا ہے اس دنیا سے، کچھ کرو آخرت کے لیے. ایک دو لڑکیاں ان کی فرینڈ بن جائے نا، پھر ماں کی 10 آوازوں کو اگنور کریں گے اور گرل فرینڈ کے ایک میسج کو اگنور کرنا اپنے لیے جرم سمجھیں گے. اتنے گرے ہوئے لوگ بڑی بڑی کامیابیاں کیسے اویل کریں گے؟ جن کی سوچ اتنی چھوٹی ہو، جن کی سوچ یہ بھی لڑکیوں سے نہ نکلی ہو، ٹک ٹاک سے نہ نکلی ہو، ناچنے گانے سے نہ نکلی ہو، وہ لوگ دنیا میں کیسے چینج لائیں گے؟ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کے ذہنوں کو غلام بنایا، ان کو ننگے جسموں کا شوقین بنایا گیا. اب اگر ان کے سامنے سافٹ ویئر کے ذریعے سے بھی کوئی لڑکی ناچتے ہوئے سامنے آئے گی نا تو یہ اپنی ریئل زندگی سے کٹ آف ہو جائیں گی. او بھائی، موبائل ہے، نہ تمہاری اس تک اپروچ ہے، نہ تم اسے جانتے ہو، نہ تم نے اسے ریئل میں دیکھا، نہ تم اس سے ملے. اس کے باوجود کچھ لوگوں نے گھنٹوں گھنٹے صرف اپنی آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرتے کرتے اللہ کے وہ احکامات جو کہ یہ ریئل میں کر سکتے ہیں، جو کہ یہ فزیکلی کر سکتے ہیں، ان کو اگنور کر دیں گے. نام کرنا چھوڑیں. اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے، تو محبت کے نام پر نہ کریں. ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی، نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے. الٹا تمہیں 2 جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے. جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی. اپنے آپ کو، جس کے دل میں اللہ نہیں ہوتا نا، وہ پیسے کو اپنا خدا مانتا ہے. کیونکہ جس دل میں اللہ نہیں ہوتا نا،
اس دل میں دنیا بڑی جلدی آتی ہے۔ شیطان ڈھونڈتا ہے ایسے دلوں کو کہ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کی خواہش نہ ہو، اللہ سے جڑے کچھ جذبات نہ ہو۔ اور جب شیطان کو کوئی ایسا دل ملتا ہے، کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو گناہوں میں آگے جا رہا ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل رکھا ہو، تو شیطان ایسے انسان کے دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، جس دل میں شیطان آ جائے وہ جسم کیسے اعمال کرے گا؟ اس جسم نے گانے ہی سننے، اس جسم نے حرام کمانا ہے، حرام کھانا ہے، اس جسم نے ہر گناہ کے کام کو اپنے لیے جائز سمجھ لینا۔ وہ جسم کیسے اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے؟ دل ہی نہیں کرے گا۔ لیکن دوسری جانب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ اس شیطان کو اپنے دل سے دفع نہیں کر سکتا۔ ایک توبہ، ایک ارادہ، ایک سوچ، اگر وہ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے اللہ کے بارے میں سوچ لے، اپنے اللہ کو سمجھ لے، تو شیطان پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ وہ جس دل کو اپنا گھر سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اسی دل میں رہنے سے اسے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تو آپ کا صرف وہ پہلا قدم دیکھنا چاہتا ہے جو آپ اس کی طرف بڑھاؤ گے۔ جس دن آپ اللہ کی طرف پہلا قدم بڑھانے میں کامیاب ہو گئے، اس دن اللہ آپ کی طرف چل کر آئے گا۔ تو جس کی طرف اللہ چل کر آتا ہے نا، تو اس بندے کو اللہ رب العزت کبھی بھی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ان گناہوں کی وجہ سے اور اس سو کولڈ شہرتوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو لائٹ مت لے۔ یار تم ایک دفعہ اللہ کی طرف آ کر تو دیکھو، مزہ نہ آیا نا تو واپس چلے جانا۔ تمہیں ایک دفعہ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں مشکل لگ رہی ہیں، لیکن مشکل ہے نہیں، پھر تم خود ہی دیکھو گے 10 سال بعد بھی اگر تمہیں اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا ہوا نا، تو آ کے میرا گریبان پکڑ لینا۔ جس نے بھی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھائے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے اسے دھکا نہیں دیا، ہمیشہ اسے تھاما ہے، اور ذلتوں کی گہرائیوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنائے۔ کیا اس اللہ کے خزانے اتنے محدود ہیں کہ وہ صرف 2-4 لوگوں کے گناہ معاف کر سکتے؟ یار شرم کرو تھوڑی سی، لباس تم نے مسجدوں والا پہنا ہوا ہے اور راستے تمہاری کلبوں کی طرف ہے، کیوں بدنام کر رہے ہو اسلام کو؟ یار ناچنے کا بہت شوق ہے تو ناچو کمروں میں، اتنا ناچو اتنا ناچو اتنا ناچو کہ تم لوگوں کے پسینے خشک ہو جائے۔ لوگوں کے سامنے کیوں ناچتے ہو؟ مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے اپنی زندگیوں کو۔ تمہیں تمہاری زندگی کا اختیار دیا گیا ہے، تم جو مرضی اپنی زندگی کے ساتھ کرو، لیکن اسلام کو ذلیل اور بدنام کرنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ناچ نہیں سکتے لوگوں کے سامنے، کانسرٹس ارینج نہیں کر سکتے، پارکوں میں، کلبوں میں مسلمان لوگوں کو کی بے حیائی کی مجلسوں میں دعوت نہیں دے سکتے تم۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا بھلی تمہیں جیلوں کی سراپوں کے اندر نہیں کر رہی، لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ والا ہوں، میں مسلمان ہوں، اس کے باوجود اس کے ایکشنز نان مسلموں سے ملتے ہو۔ نان مسلم اگر اسلام کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان اسلام کے خلاف کچھ بھی کرے، یہ اس کا سب سے بڑا جرم ہے۔ 10-10 لاکھ کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، ان بغیرتوں نے، صرف اپنی بے حیائیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسلام کے اگینسٹ کام کرنے کے لیے۔ اور تم لوگوں نے صرف 2-2 لاکھ کے موبائل اپنی نمائش کے لیے لیے ہوئے، کبھی آواز نہ اٹھانا، کبھی معاشرے کی اصلاح نہ کرنا، بیٹھے رہنا، بھیگی بیہ بن جاؤ سارے۔ کمانے کے لیے آئے ہو اس دنیا میں، خوب کماؤ، انکریز کرو اپنا بینک بیلنس، اگنور کرو نبی کی بات کو جو اس نے یہ کہا کہ رزق تو وہی ہے جسے تم استعمال کر لو۔ اوپینین لے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کال کے سامنے کہ یا رسول اللہ وہ رزق وہ نہیں جسے بندہ استعمال کرے، اصلی دولت تو وہ ہے یا رسول اللہ جو بینکوں میں بڑھی ہو، جو صندوقوں میں رکھی ہو، جسے لوگ اس لگائے ہو ہم نے۔ اصلی دولت تو یا رسول اللہ یہ ہے، سٹیٹس ہو اس کی وجہ سے بنتا ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کے اوپینینز کے سامنے اپنے اوپینینز لا کے کھڑے کر کے نبی کو یہ بتا رہے کہ یا رسول اللہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہوگا۔ لعنت! اور اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، ہائے ہائے، ساری دنیا لگ جاتی ہے بھائی ایسے بندے کو گرانے کے لیے، ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے، دبانے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفرز دی گئی، دنیا کی لالچیں دی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رب تھا۔
تو کیا ہمارے پیغمبر ڈرے؟ کیا ہمارا پیغمبر دنیا کی باتوں میں آیا؟ کیا اللہ کے معاملے میں اس نے کسی کی پرواہ کی؟ نہیں کی۔ تو دیکھو جیت کس کی ہوئی؟ کفار تو یہ پلاننگز کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے، کیسے ڈرایا جائے، کیسے اس کی سوچ کو بدلا جائے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ رکھا تھا، اور اپنے فرینڈز کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑنا، اللہ کا سودا نہ کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو پھر جب ان کے فرینڈز نے ان کی بات مانی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے دنیا آج ان کو عزت دے رہی ہے، حالانکہ وہ جا چکے، ان کی نسلیں جا چکی، اور یہی نصیحت اپنی امت کے لیے بھی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جو بات مانے گا وہ چمک جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے دنیا اپریشیٹ کرے گی، وہ دنیا کی لالچوں میں آ جائے گا، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی اٹریکشنز، دنیا کا سکوپ چاروں طرف سے ایسے انسان کو گھیر لے گا، اور یہ اپنی زندگی اپنی چاہتوں، اپنی راحتوں کے حوالے کر کے اللہ کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا، کرتے کرتے حتیٰ زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے گا جب ان کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی تمام لذتیں، ان کی تمام محبتیں، ان کی تمام خواہشیں دم توڑ دیں گی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتے، جانے کے بعد ان کو بھلا دیا جائے گا، ان کی چیزوں سے باقی لوگ مزے کریں گے۔ آپ اپنے لیے آخرت بنائیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کریں کہ جس سے آپ کی وہ دنیا بنے جس دنیا کی طرف ہر انسان کو لے جایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمیں لے جایا جائے گا، اور نہ ہی ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں۔ مرضی تو اچھائی اور برائی کو چوز کرنے میں ہم استعمال کریں گے، باقی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں لگژری لائف گزاروں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہوں کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی بھی بعض دعائیں ادھوری رہی ہے۔ تو یار فیصلہ کریں، فیصلہ۔ قرآن کی آیتیں اٹل فیصلے ہیں، دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، وہاں سے یہاں ہو جائے، ہونا وہی ہے جو قرآن میں۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی تو ساری دنیا کی ساری طاقتیں اگر پلاننگز کریں کہ قیامت کو روکنا ہے، نہیں روک سکتے۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں ایک خدا ہے تو ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر رب کے وجود کا انکار کر دے، رب کی قدرت کا انکار کر دے، اور کہتے پھرے لوگوں سے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، یہ سب کچھ ایویں ہی ہو رہا ہے، خود سے ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خدا ہے، اللہ ہے، نہ ہوتا تو یہ دنیا کا نظام اتنے ڈسپلن سے نہ چل رہا ہوتا، یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے ایسے مستقل اور تحمل مزاج سے اپنا کام نہ کر رہے ہوتے۔ ہوا نے چل کر تمہارے جسموں کو چھو چھو کر تمہیں یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں ایک خدا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہے، کوئی زبان تمہارے رب کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتی، وہ ویسا ہے جیسے اس نے خود اپنے بارے میں کہا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے لہو ملک السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں وہ میرا، تو بھائی اسی کا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا جو سکون ہے وہ میری یاد میں چھپا ہے، تمہارا کمفرٹ زون، تمہاری سیٹسفیکشن مجھ سے جڑی ہے، تو ایسا ہی ہے۔ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے لازم تم پر یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو، حالات اچھے ہیں، حالات برے ہیں، حالات خوشی کے ہیں، حالات غمی کے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا اس سے، کرنا تم نے وہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کہا ہے۔ تم اللہ کی چاہت میں ایک سجدہ تو کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مجھ سے اور تم سے ابھی تک وہ ایک سجدہ نہ ہوا، اللہ کو لے کر وہ تڑپ نہ پیدا کر سکے، وہ یاد نہ پیدا کر سکے، کہ جو تڑپ، جو یاد صحابہ کو سونے نہیں دے۔ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اجازت دے، اس بندے کو میں اپنے اندر لے لیتا ہوں۔ اور کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل جہنم کے کنارے تک لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں۔
تو گناہوں سے بہت بڑا لاس ہوتا ہے ہمارا۔ آپ صرف گناہوں کے مزے کو نہ دیکھیں، گناہوں کی کامیابی کو نہ دیکھیں، گناہوں کے نقصان کو بھی کبھی کبھار سامنے رکھ کر سوچا کریں۔ اینی جب بھی آپ اپنے حق میں ایسا کوئی ظلم کریں تو اس کے بعد اللہ کے پاس جایا کرے، اللہ کو منایا کرے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر آپ سے گناہ ہو اسی ٹکڑے پر توبہ بھی کیا کرے، جس جگہ آپ سے گناہ ہو اسی جگہ اللہ سے توبہ کرے، جس دن آپ سے گناہ ہو اس دن اللہ سے توبہ کرے، تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ زمین آپ کے گناہوں کی گواہی دے گی نا تو ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اللہ کچھ دیر بعد اس نے توبہ بھی کی تھی۔ اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ واقعی معافی کا طلبگار ہے، یہ واقعی اس گناہ کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا، اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی ڈسٹرب ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہماری غلطی یہ ہے، ہمارا سٹریس یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں، جو کہ بری بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی مثال اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ لیکن چلو گناہ ہو گیا، انسان ہے، ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی غلطی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ نہیں کرتا۔ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے۔ آپ کو بزنس میں لاس ہوا اور کسی اپنے نے آ کر آپ کا وہ لاس ریکور کر دیا تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، آپ اپنے لاس کو بھول جائیں گے۔ لیکن اگر وہ لاس کسی نے ریکور نہ کیا تو وہ غم مہینوں تک آپ کے ذہن میں گھومتا پھرتا رہے گا، اور اس غم کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی یاد آئے، نہ کسی سے پراپر طریقے سے بات کرو گے، نہ کچھ، سارا دن بس سوچتے رہو گے۔ یقین مانیں گناہوں کو اور بے حیائیوں کو کرنے کے بعد آپ اپنے ایمان کا بہت بڑا لاس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی جانوں پر تھوڑا سا رحم کر لو۔ نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اتنے مدہوش اور اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے پیچھے کا نہ سوچو، بس جو دل میں آئے وہ کرتے پھرو، حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ ہی نہ ہو، بس دنیا جو دکھائے اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہو۔ نہ، اپنی زندگیوں کو اسلام سے جوڑو۔ واللہ یہ اسلام آپ کے چہروں پر، آپ کے جسموں پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ نے پسند کی ہے آپ کے لیے اسلام والی زندگی۔ مجھے بتائیں، اللہ کی چوائس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جو فاتر ہے، حکمتوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، جس نے پوری دنیا کو شعور دیا۔ دنیا کے پاس بہت چھوٹا سا دماغ ہے، سو دنیا کے دماغوں نے جو فیصلے کر رکھے ہیں نا، ان کے پاس بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے۔ دل کرتا ہے نا اللہ کے سامنے دل کھول کھول کے رویا جائے، چیخ چیخ کے رویا جائے۔ وہ رشتے کے جن پر اللہ رب العزت نے یہ فرض کیا ہے کہ ایک دوسرے کے سکون کے باعث بنو، آج وہ رشتے نفسا نفسی کے حوالے ہوئے پڑے۔ کوئی کسی کو اپنا دکھ نہیں سنا سکتا، درد نہیں بتا سکتا، اور اللہ سے تو ویسے ہی کنیکشن ہم سب کا ٹوٹا ہو۔ ایسی تنہائیوں نے ہمیں گھیرا ہے نا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب تو ہمیں ایسا لگنے لگا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہمیں کوئی نہیں چپ کرا سکتا، ہم کسی سے اپنا دل کا حال نہیں بیان کر سکتے۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے لاکھوں لوگوں کے بیچ تنہائیاں ہمیں ڈس رہی۔ کتنے بے حس ہو چکے ہم۔ ہر بندے نے اپنی چھوٹی سی دنیا بنائی ہے، بندہ کسے اپنا دل کا حال سنائے؟ اس دنیا پر 8 ارب انسان موجود ہے، لیکن کسی کو کوئی ایک ایسا شخص میسر نہیں، کوئی ایک ایسا کندھا میسر نہیں، کوئی ایک ایسا سینہ میسر نہیں کہ جس کے قریب ہو کے وہ اپنا حال دل کھل کے بتائے۔ ہر بندہ اپنے دل کے اندر ہزاروں جنگیں لڑ رہا۔ ہمارے صحابہ جب پریشان ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل کا حال سناتے تھے، اپنی پریشانیاں بتاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے ان کا غم کھینچ لیتی۔ 8 ارب لوگ موجود ہیں اس دنیا میں، ان 8 ارب لوگوں میں آج ایک ایسا سینہ نہیں، ایک ایسا سینہ انسان کو میسر نہیں کہ جس سے لگ کر بندہ اپنے غم بھول جائے۔ ہم سب دکھاوے کی زندگیاں جی رہے، سب بس ایک دوسرے کو دکھا رہے، میرے پاس یہ ہے،
میرے پاس وہ، میں ایسا، میں ویسا، اور اندر سے ان کی حقیقت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ سب کھوکھلے ہو چکے، سب کے دل بند ہو چکے، سب کے دلوں سے محبت ختم ہو چکی، کوئی کسی کو نہیں سمجھ رہا، سب کی مسکراہٹیں فیک، سب کا بناؤ سنگار فیک، کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے لگ ہی نہیں رہا کہ کسی کے پاس کچھ ہے۔ سیدھے سادھے یہ کتنا معصوم ہے یار، تو کتنا پیارا ہے، تو تیرا دل کتنا صاف ہے، تو کتنا بھولا بھالا ہے، کتنی فکر کرتا ہے نا تو لوگوں کی۔ وہ غم کہ جو اگر سینے میں دبا رہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے، اور دیوانے تو نے اس غم کو سالوں سال اپنے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے، ابھی تک کسی سے شیئر ہی نہیں کیا کچھ، کوئی ملا نہیں نا تجھے تیری طرح کا، ہے نا؟ دنیا پہ چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی ہیں، دنیا کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن تو کتنی ہمت والا انسان ہے یار، کتنا صبر ہے تجھ میں کہ تو بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی لڑ لیتا ہے، وہ بھی اکیلے۔ اچھا چھوڑ ان ساری چیزوں کو، یہ بتا اللہ یاد آتا ہے؟ یہ بتا اس کی کمی فیل ہوتی ہے؟ یہ بتا جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یہ احساس تجھے ہوتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ جب تو تنہائیوں میں ہوتا ہے اور دنیا کی بے رخیوں سے اور تلخ باتوں سے جب بیزار ہو کے رو رہا ہوتا ہے، تو تجھے تیرا رب اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے؟ رب پہ محبت آتی ہے؟ آتی ہے نا؟ چاہتا ہے نا تو کہ بس اللہ ہی اللہ ہو تیری لائف میں؟ ہاں، تو یہ جو اللہ کی کمی تجھے فیل ہوتی ہے، یہ جو اللہ سے تجھے اپنا آپ لوئل سا لگتا ہے، یہ تیری اسی سٹرگل کا نتیجہ ہے جو تو سہ رہا ہے، جو تو برداشت کر رہا ہے۔